بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت اہم واقعات جو کہ اب سامنے آ چکے ہیں آپ سب کے، مثلاً محسن بیگ صاحب کی گرفتاری، جو کہ ایڈیٹر ہیں آن لائن کے اور اس کے ساتھ ساتھ مالک ہیں ایک اخبار کے، بزنس مین بھی ہیں، لیکن جس طرح سے ان کی ہوئی ہے گرفتاری، کچھ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پس پردہ کچھ محرکات بھی ہم سن رہے ہیں کہ اس کے محرکات ہیں، وہ کیا ہیں اس کے اوپر ہم ضرور بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ جو اس وقت عدم اعتماد کی صورتحال ہے اس پہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ جو ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہے محسن بیگ صاحب کا، اور جو واقعہ ہوا ہے وہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ آج صبح جو ہے وہ ان کے گھر پہ جو ہے وہ ریڈ ہوا، اور ریڈ جو ہے وہ یہ یوں کر کے کیا گیا کہ شاید جو گرفتاری ہے اس کے پاس ان کے وارنٹ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ سیشن کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ تھا تو ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی، یا جو جس طرح کی صورتحال ہے اس میں ان کی جس طرح گرفتاری کی گئی ہے یہ بہت ہی زیادہ اس پہ سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ وہ غلط ہوئی ہے۔ ایک تو جو ایف آئی آر کاٹی گئی اس سے پہلے محسن بیگ صاحب کے پاس، وہ 9 بجے ان کے خلاف 9:30 بجے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور 9 بجے ان کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے، اور عدالت نے یہ سوال بھی پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی جلدی میں جو ہے وہ فیصلہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، لاہور سے ٹیمیں بھی یہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس کے ہم بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا صورتحال تھی، کیوں یہ معاملہ جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے گن فائر کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایف آئی اے کا جو اہلکار ہے اس کو جو ہے وہ پکڑا، اور وہ اس کی ایک ون سائیڈڈ جو فوٹیج ہے وہ چل رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر فائر کیا اور تشدد کیا تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ قابل مذمت ہے، لیکن جو ان کے وکیل کا موقف ہے وہ یہ ہے، اور ان کے صاحبزادے کا جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے سادہ کپڑوں میں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایف آئی اے کا اہلکار ہوں اور اس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہے، تو پھر ایک الٹیمیٹ جو ایک ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ محسن بیگ جو تھے وہ پہلے سے اس پوری صورتحال یا کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے وہ تیار تھے، بلکہ گزشتہ ہفتے وہ میرے پروگرام میں تھے تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ ظاہر ہے کہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں جس طرح کی آپ تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں ذہنی طور پر، اور مجھے اس بات کا پورا میں مینٹلی پریپیئرڈ ہوں کہ کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ کسی بھی وقت تو ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی سادہ کپڑوں میں آتا ہے تو اور اس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی ایک طرح سے جو کوئی بھی ذہن ہو، کوئی بھی شخص ہوگا، آپ ہوں گے، میں ہوں گی، یا کوئی بھی ہوگا، اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، کوئی حملہ آور ہے، کوئی جس طرح سے اسلام آباد میں صحافیوں پہ حملے ہوتے رہے ہیں، اسد طور کے گھر میں گھس کے اس کو مارا گیا ہے، مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا ابصار عالم کو گولی مار دی گئی، تو یہ کوئی ایک سیلف ڈیفنس جو تھا وہ ضرور اس کے اوپر بنتا تھا۔ بہرحال وہ اہلکار چونکہ زخمی ہو گئے اور حکومت نے کو یہ پتا تھا کہ ان کو کورٹ سے جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے، تو وہ ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہاں پر لے گئے۔ جو کچھ ہوا وہاں پہ اس دوران میں کہ ان کو لے جانے کے لیے کوشش کی جاتی رہی اور عدالت بھی انتظار کرتی رہی اور ان کو نہیں وہاں پہ پیش کیا جا رہا تھا، لیکن جب عدالت نے بہت ان کو فورس کیا پولیس اہلکاروں کو کہ آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ یہ کریں، تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ اب محسن بیگ صاحب کون ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ کارروائی محسن بیگ صاحب کے خلاف کیوں کی گئی ہے۔ گو کہ اب یہ بھی اطلاع ہے کہ بہت سارے صحافیوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، اور یہ افواہ بھی جو ہے وہ بہت سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے کہ صحافیوں کو گرفتار کیا جائے گا، جس میں کہ مختلف صحافیوں کے نام چل رہے ہیں، اس میں حامد میر صاحب کا نام بھی ہے، میرا نام بھی ہے، اور بھی دیگر صحافی ہیں جن کو کہ گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر الزامات لگا کے کسی بھی طرح کے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی ڈرنے والی یا پریشان ہونے والی اس لیے بات نہیں ہے کہ
کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح کے پے در پہ معاملات ہو رہے ہیں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں کام کرنے والا ہر جو عامل صحافی ہے، ہر جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ اس کے لیے تیار ہے، جو کہ حکومت کا ناقد ہے۔ یہ نہیں کہ جو حکومت کی ثناخوانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے حق میں بات کرتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو ہے وہ باقاعدہ جو تنقید کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوال جو کہ صبح سے اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب تو صحافی نہیں ہیں، اور وہ حکومت کے صحافی رہے ہیں، اور وہ ایجنسیوں کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کا تعلق رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کا کردار ہے، سوشل میڈیا ہو یا ٹیلی ویژن ہو، صحافی کا جو اس کو پڑھنے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے، ناظر ہے، وہ بہت بخوبی جانتا ہے کہ کون سا صحافی جو ہے وہ ورکنگ جرنلسٹ ہے اور کون سا نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کون سے صحافی جو ہیں وہ سچ پہ کھڑے ہیں، جو حق پہ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ میرے خیال ہے پاکستان کی عوام کو یا ناظرین کو یا جو قارئین ہیں ان کو یہ بات سب سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس واقعے کی جو کہ آج کے دن میں ہوا ہے، اور جس کے مطابق اب تو سیشن کورٹ نے یہ کہہ دیا اسلام آباد کی کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ بالکل غلط کارروائی جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کے خلاف جو ہے وہ کی گئی ہے۔ بہرحال یہ قابل مذمت بات ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ محسن بیگ اتنے قریب تھے، اور محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جو ٹیم تھی، جو تحریک انصاف کی پارٹی، جس کو کہ مختلف نام دیے جاتے ہیں کہ کچھ یہاں کے لوگ ہیں، کچھ وہاں کے لوگ ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف وجود میں لائی گئی۔ تو اور خاص کر کے الیکٹیبلز جو ہیں، محسن بیگ صاحب کا اس کے اندر ایک بہت ہی اہم کردار جو ہے وہ ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ خان صاحب کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے، جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے، اور جوڑ توڑ کے اندر، سیاست کے اندر، ان کی پارٹی کو چلانے کے جو معاملات تھے، یہاں تک کہ ابھی سلیم صافی صاحب کے ایک پروگرام میں فائنینسر یا جسے کہنا چاہیے عملی طور پر جو مددگار کے طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ مدد کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ الگ بات ہے، صحافیوں کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، صحافی کون ہے کون نہیں ہے، وہ ایک ایڈیٹر، بزنس مین بھی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان کا یہ کردار بھی ہے، لیکن جس طرح کی صورتحال تھی وہ ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اتنے قریبی آدمی کو خان صاحب نے ان کے خلاف کیوں ہوئے، اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف ایک پروگرام کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ریحام خان کی بک کو لے کر کے، اور مراد سعید صاحب نے ان کے اوپر ایف آئی آر بعد میں یا ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ کی ہے، وہ اس کی وجہ سے ناراض تھے۔ اور حالیہ جو انہوں نے میٹنگ کی اپنی جماعت کی، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت واضح لفظوں میں جو ہے وہ یہ کہا کہ کسی طرح کی جو ہے وہ کردار کشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پھر کل کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جو پریس ٹاک کی ہے فواد چودھری صاحب نے، اس کے اندر بھی فواد چودھری صاحب نے یہ اندیا دے دیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک طرح سے ایک فضا جو تھی وہ پرائم منسٹر نے یا حکومت نے بنا رکھی تھی کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں۔ بلکہ کل تو فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ قوانین بھی اس طرح کے اگر بنانے پڑیں گے تو ہم بنائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پہلے جو پیکا لاء تھا، یہ پیکا لاء جس کے انڈر بہت سارے صحافیوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف پرچے کاٹے گئے ہیں، یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے بنایا تھا، اور بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ نون لیگ نے ایک بہت ہی غلط جو حرکت ہے وہ کی تھی، اور ایک طرح سے غیر جمہوری کام تھا جو کہ کیا تھا، اور اس وقت ہم سب لوگوں نے بہت مخالفت کی تھی پی ایم ایل این کے اس اقدام کی، اور یہ بتایا تھا، بار بار کہا تھا کہ ان کے اس قانون کے حوالے سے جو کہ سائبر لاز ہیں، جمہوریت کو اور جمہوری جماعتوں کو اور آزادی اظہار رائے کو نقصان ہوگا، اور وہی ہوا جو کہ اس وقت جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو اسلام آباد کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ محسن بیگ صاحب ایک معمولی صحافی یا ایک معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور یہ جو میسج دیا گیا ہے یہ دو دھاری تلوار کے طور پر استعمال کیا گیا، ان کی گرفتاری اور اس طرح سے گرفتاری، یہ ایک میسج جو ہے وہ پاکستان کے صحافیوں کو دیا گیا جو کہ اس حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، جن کی جو کہ آواز اٹھاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت کی پالیسیاں ہیں
وہ پاکستان کے خلاف ہیں یا وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہیں یا وہ پالیسیاں درست نہیں ہیں، تنقیدی آواز جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا میسج ان مقتدر حلقوں کو دیا گیا ہے جو کہ حکومت کے قریبی حلقے ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ محسن بیگ صاحب ان کے قریب تھے، وہ مقتدر حلقوں کو میسج جو دیا گیا، کیوں دیا گیا، یہ بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ اور آئندہ جو ولاگ ہوگا اس کے اندر بھی ہم بتائیں گے کہ یہ پیغام جو ہے وہ ان کو کیوں دیا گیا، اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم بات کریں۔ دوسرا اہم جو اب اپوزیشن کی ایکٹیویٹی ہے وہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک ایسے ہفتے کے اندر داخل ہو گئی ہے جہاں پہ اب ان کو ایک ڈیسائسو رول یا اس ویکینڈ کے بعد جو ہفتہ ہے اس کے اندر اپنا ایک فیصلہ کن کردار جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ آج قاف لیگ جو ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہے، ان کے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اپنی پارٹی کے اندر بھی، اور کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو کہ لاہور میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے چودھری برادران سے ملیں گے، لیکن وہ اسلام آباد میں تھے اور ہماری اطلاع ہے کہ وہ آج صبح سے ہی تھے، لہٰذا ان کو کوئی ملاقات کے لیے بات نہیں کی گئی، تو یہ بھی ایک بہت اچنبے کی بات ہے۔ اسی طرح سے باپ پارٹی جو ہے اس کے اندر بھی ایک حکومت کے خلاف ان سے جو شکایات ہیں وہ موجود ہیں، اپوزیشن نے ابھی تک ان سے رابطہ نہیں کیا باقاعدہ، لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن اس پہ ہوم ورک کر رہی ہے۔ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اگر پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے، واٹ نیکسٹ، اور یہی قاف لیگ کا بھی ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی لایا جا سکتا ہے، یا پھر اگر ان کو پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے، وہ جلدی الیکشن چاہتی ہے، وہ 1.5 سال کے بعد الیکشن چاہتی ہے، وہ کنسرنز ہیں جو کہ جہانگیر ترین گروپ نے کل اپنی جو میٹنگ ہے اس کے اندر سامنے رکھے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی البتہ اپنے دروازے بند نہیں کیے اور یہ کہا ہے کہ اگر ان کے پاس آتی ہے اپوزیشن تو وہ اس کے اوپر بھی غور کریں گے۔ اگلا جو آنے والا ہفتہ ہے، یعنی اس ویکینڈ کے بعد کا جو ہفتہ ہے وہ کافی اہم ہوگا اور ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر بھی اپنی انگلی دبا دیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ سننے کا، دیکھنے کا، شکریہ، خدا حافظ۔